ابھی چند دن قبل کی بات، میں ملیشیا سفر میں تھا تو مقبوضہ کشمیر سے کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے. تو حضرت کشمیر میں ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم گناہ چھوڑو اور جہاد کرو. ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے. جہاد کے لیے شرائط ہوتی ہیں. میں نے کہا ہم 5 بندے ادھر بیٹھے ہیں، ابھی کو ہمارے اوپر ہے ہمارا مال چھینے، تو پھر آپ کو امیر بنائیں یا میں امیر بنوں گا؟ کیا کریں پھر؟ نہیں، مال بچائیں. میں نے کہا نہیں، پہلے فیصلہ کریں کہ امیر کس کو بنانا ہے. وہ ہمارا مال چھین رہے ہیں، ہماری ٹھکائی کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھے نہیں ذرا امیر بنا لیں کہ ان سے بچنا کیسے. اور میں نے کہا قبلہ یہ شرائط تب ہوتی ہیں جب پوری دنیا میں خلافت موجود ہو، پوری دنیا میں اسلام کو شان و شوکت موجود ہو، دنیا مسلمان کی عزت محفوظ ہو. پھر کسی کفری علاقے میں حملہ کرنا ہو، یہ شرائط تب ہوتی ہیں. اور جب کافر حملہ کرے ہم دفاع کریں، پھر وہ شرائط نہیں ہوتی. کچھ آپ مفتی صاحب خیال فرمائیں. بس خاموش ہو گئے. پھر کہتا ہے اچھا ان کو بتائیں کیسے جہاد کریں. میں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا کیسے کریں، کشمیر والے کیسے کریں، یا کشمیر والے کشمیر میں فیصلہ کریں. نہ میں کشمیر گیا ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیسے کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ کیسے کریں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کیسے کرو؟ ہر بندہ اپنے ملک اپنے ماحول کو جانتا ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا کہ اب آپ نے پھر کہنا ہے استاد جی تخصصات کو آپ درمیان میں لے آتے ہیں. تمہیں سمجھ آ گئی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھے؟ پڑھا ہوا ہے شرائط ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، بس کہاں ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں چھوڑو، بس شرائط ہوتی ہیں. نماز کے لیے بھی شرطیں ہیں، فلاں کے لیے بھی شرطیں ہیں، جہاد کے لیے بھی شرطیں ہیں. ہم نے کہا ہیں شرطیں. نماز کے لیے قبلہ شرط ہے یا نہیں؟ جی. اور اگر قبلہ ممکن نہ ہو تو پھر جی اب کدھر گئی شرط؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ پانی نہ ملے پھر جی کدھر گئی شرط؟ نماز کے لیے وقت شرط ہے کہ نہیں؟ اور وقت پہ نہ پڑھ سکے تو پھر جی شرطیں کدھر گئی آپ کی؟ قوم کو دھوکہ دیتے ہو. نماز فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے، جہاد فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے. اب کرو ان شرائط پہ بات. میں نے کئی بار کہا مجھے بحمداللہ مسائل پر بڑا شرح صدر ہے، مجھے کوئی الجھن نہیں. میں دعوت کے اندر وقت نہیں لگاتا، لیکن تبلیغ کے کام پر تم 1000 اعتراض کرو میں جواب دوں گا، مجھے شرح صدر ہے. میں عملاً جہاد کے اندر نہیں ہوں، لیکن آپ جہاد پہ لاکھ اعتراض کریں میں جواب دوں گا، مجھے شرح صدر ہے اس پر. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کے معاملے میں ایسا شرح صدر عطا فرمایا ہے. الجھن نہیں. آپ کوئی مجلس لگا لیں، جتنے اعتراض تمہارے پاس موجود ہے تم دل کھول کے کرو، لیکن یوں نہیں کہ اعتراض کر لو جواب دور ہو جائے، پھر بھی غور کریں گے، پھر بھی مشورہ کریں گے، پھر بھی میں پوچھوں گا، پھر پوچھ پاچھ چھوڑو، پھر اگلا کام کرو. اگر پوچھنے پاچھنے میں لگنا ہے پھر ہمارا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟